سینٹ نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ سینیٹر عبدالقادر نے نیب ترمیمی بل سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی حمایت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 50 سے زائد قانون آنن فانن منظور کیے جاتے رہے، یہ حکومتی نہیں پرائیویٹ ممبر بل ہے۔ قانون میں مثبت تبدیلیوں کے باعث حکومت نے ساتھ دیا، بل منظور ہو چکا، کیسے قائمہ کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ آپریشن غزل الحق کے دوران پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب افغانستان کے 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ کارروائیاں چمن سیکٹر، جوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بھاری جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی آ گئی۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے گئے۔ حکام کے مطابق 5 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1045 ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں مزید امریکی فوجی بھیج رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں زیر زمین جوہری تنصیبات پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ خلیج عرب، ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز نہیں ہے۔ ایران نے اسرائیل پر نئے ڈرون اور میزائل حملے شروع کر دیے۔ اردن کے اوپر سے میزائل اسرائیل کی جانب بڑھتے نظر آنے لگے۔ یہ اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر ایران کا 19واں حملہ ہے۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈوم ریڈار سسٹم پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل پر 40 سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے الخرج سٹی کے قریب 3 کروز میزائل مار گرائے۔ بروقت کارروائی سے کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ ترجمان ایرانی حکومت نے ایران پر امریکہ اسرائیل حملے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا، انہوں نے غلطی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے دشمن کو سنگین نقصان پہنچایا ہے اور ایرانی حکومت دشمن کو نقصان پہنچانا جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ایران میں جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ ہم جنگی محاذ پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ صورتحال توقع سے بہتر ہے۔ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر اٹیک کیا۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو پھر بری چیزیں ہوتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔